علیکم. سلام علیکم. بلا دور ما شما رو نبینیم دوباره 2 سالت. تهران اربعین مدرسه عالی شہید مطهری. کولڈ وارز کے اندر ملکوں کی حکومتیں گرانا اور بنانا نارمل سی بات ہے. پہلی جو کولڈ وار 1 ہوئی تھی جو کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تھی، اس میں بھی امریکہ نے 72 مرتبہ 72 ٹائمز دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتیں گرا کے اپنے پپٹس جو تھے وہاں بٹھانے کی کوشش کی تھی، جو وہاں بیٹھ کے اپنی پبلک کو پھر جھوٹ بتاتے رہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہم نا امریکہ تھوڑی لے کر آیا ہم سارے یہ جو چونچو کا مربع اکٹھے ہوئے نا، سارے جو مل کے بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ نا ہم نا ملک کے لیے بیٹھے ہیں سارے. یہ جو لبرل اور ملے اور یہ سارے ہم جو مل کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ملک کی وجہ سے اتنا درد ہمارے دل میں ملک کا ہے. او مائی گاڈ، ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے. لوگ مہنگائی میں ہے اور لوگ تکلیف میں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسی لیے ہم قوم کو ریلیف دینے کے لیے سارے مل گئے ہیں. اور امریکہ ہمیں کوئی نہیں لے کر آیا، جمہوری طریقے سے آئے ہیں ہم، سازش یا مداخلت کوئی نہیں ہوئی باہر سے. لیکن دیکھیں سچ آخر میں باہر آتا ہی ہے. 30-32 سال کے بعد، ڈیکڈز کے بعد سچ آ جاتا ہے باہر. اور فیوچر کی جنریشنز پھر تھو کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے ملک کو بیچ کے کھا گئے تھے. 72 مرتبہ امریکہ نے یہ گند ڈالا اور خود انہوں نے کنفیس بھی کیا ہوا ہے. دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگوں کا مینڈیٹ چرانے کی کوششیں انہوں نے کی. اچھا، میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ان تمام واقعات میں. میڈیا کا امپورٹنٹ رول رہا ہے. پہلے وہ کیا کرتے ہیں، ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فضا بناتے ہیں، ایگزسٹنگ ریجیمز کے خلاف پروپیگنڈا کرواتے ہیں میڈیا کے اندر کہ بھائی مہنگائی بڑھ گئی جی، 132 روپے پیٹرول کون لے گا بھائی، اور یہ جو ہے بجلی کے ریٹ دیکھیں اور آٹے کے ریٹ دیکھیں اور گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، دودھ کتنا مہنگا ہو، انڈے تو مرغیوں نے تو انڈے دینا چھوڑ دیے ہیں. فضول قسم کے پروپیگنڈے جو ہے نا، نان ایشوز کو ایشوز بنا کے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پھر جن نمونوں کو، جن پپٹس کو لانا ہوتا ہے نا، ان کو کہتے ہیں ذرا آپ اس حکومت کے خلاف نا پروٹیسٹ کریں. کوئی لانگ مارچ کرتا ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی مظاہرے کرواتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں کہ 72 مرتبہ ہی وہ کامیاب رہے امریکنس ریجیم چینج کرانے میں. کولڈ وار 1 کے دوران ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن جن ملکوں میں سسٹمز اسٹرانگ ہوتے ہیں اور سسٹمز ریزسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے. تو 72 مرتبہ کولڈ وار 1 جو تھی سوویت یونین اور ان کے درمیان، امریکنس کے درمیان، اس میں امریکی ہر دفعہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اکثر تو بلکہ ناکام ہی رہے. کچھ موقعوں پہ وہ کامیاب بھی ہو گئے ریجیم چینج کرانے میں. لیکن اب یہ جو کولڈ وار 2 چل رہی ہے آج کل، اس میں بھی ریجیم چینج کا موسم آیا ہوا ہے. 4 سال پہلے جب یہ کولڈ وار آہستہ آہستہ انٹینس ہونا شروع ہوئی تو ایران کے اس وقت کے صدر حسن روحانی صاحب نے کہا تھا کہ یو ایس وانٹس ریجیم چینج ان ایران. کوشش امریکہ نے تب سے ہی شروع کر رکھی ہے ایران کے اندر کوئی اپنا پالتو لے کر آنے کے لیے. کئی فیک قسم کے ریولیوشن اس عرصے کے دوران انہوں نے لانے کے اٹیمپٹس بھی کیے ہیں موجودہ اسلامی نظام کے خلاف ایران کے اندر، جو کہ مکمل طور پر اینٹی اسرائیل، اینٹی امریکہ اور ریجن کے اندر اسرائیلی سپریمیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کرنے کو تیار ہیں. امام خمینی کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایک سیکولر بادشاہ تھا وہاں پر ایران کے اندر. یوں سمجھے ایران میں جب اس وقت جاتے تھے نا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی یورپ کے ملک کے اندر چلے گئے ہیں. بالکل وہ کپڑے پہننے کا اسٹائل اور وہ سارا وہ یورپی کر دیا تھا بادشاہ صاحب نے. تو یہی اصل میں وہ چیزیں تھیں جو اسلامسٹ تھے وہاں کے، ان کو کھٹکتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو ویسٹرن کلچر آ گیا پورا، ہم کدھر ہیں ایرانی، ہمارا جو اسلامی کلچر ہے وہ کہاں ہے. تو یہ غصہ جو تھا پہلے ہی عوام کے اندر بادشاہ کے خلاف جو تھا، اور بہت ساری اس کی اور بھی وجوہات تھیں پبلک کے اندر. تو امام خمینی پاپولر ہوتے گئے. تو ان سے پہلے اصل میں یہاں پر ایک بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، اور بڑا وفادار بادشاہ تھا امریکہ کا، اور یہ بڑی پرانی بادشاہت تھی پہلوی خاندان کی ایران کے اوپر. خمینی نے اس قدیم بادشاہت کو دپڑدوز کیا تھا اور پوری طرح سے بلڈوز کیا تھا. لیکن پھر خمینی کے انتقال کے بعد ان کے دوست سید علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر بنے، جو کہ اب تک ایران کے سپریم لیڈر ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف سے امریکہ کے اوپر یہ دباؤ بن رہا تھا
خاص طور پر یہ جو بائیڈن صاحب کی پارٹی ہے ان کے اوپر، یہ انہوں نے پہلے بھی اٹیمپٹ کی تھی نارملائز کرنے کی، جب اوباما کا دور تھا اور بائیڈن جو تھا وہ وائس پریزیڈنٹ تھا، تب بھی اس نے نیوکلیئر ڈیل جو تھی وہ پروپوز کی تھی، بلکہ کر بھی دی تھی، بعد میں ٹرمپ نے اس کو دبردوز کر دیا تھا۔ اصل میں یہ ڈیل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل کے ہم نے اپنے ریلیشنز بہتر بنانے۔ ایک طرف ان کے اوپر دوبارہ بائیڈن کے اوپر دباؤ بن رہا تھا کہ ایران سے اچھے ریلیشنز رکھ کے یورپ والے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو رشیا کی بجائے ایران سے سستا آئل اور گیس دلوائی جائے۔ رشیا نے تو بند کر دیا نا، اور ایران سے بھی ذرا ریلیشنز بحال کر کے رشیا اور چین کا وہاں پر جو بے پناہ اثر ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور ایران کے اندر، اس کو کاؤنٹر کریں، کیونکہ دیکھیں ایران صرف اکیلا ایران نہیں ہے نا، یمن میں بھی آپ کو ایران نظر آتا ہے، سیریا، لبنان، لیبیا، عراق، یہاں پر آپ کو ایران کا بڑا انفلوئنس نظر آتا ہے پراکسیز کی صورت میں۔ تو ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو امریکہ لمبے عرصے تک یوں نگلیکٹ کر کے رکھے، اس کے ساتھ دشمنی کر کے رکھے، ایسا ملک نہیں رہا ایران۔ تو یہ ایک پریشر ان کے اوپر تھا بائیڈن انتظامیہ کے اوپر کہ ان کے ساتھ ذرا سا ہم ریلیشنز نارملائز کریں۔ دوسرا جو دباؤ تھا امریکہ کے اوپر وہ بالکل وروزی کیمپ کی جانب سے تھا، اور وہ تھا اسرائیل کی کیمپ سے۔ نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں ایرانی، اسرائیل والے جو تھے وہ ان کو کہتے تھے یہ تو نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں، اور اگر وہ نیوکلیئر بم بنا گئے جس سے نہ صرف اسرائیل کی مڈل ایسٹ سے ملٹری ڈومیننس ختم ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کا واحد نیوکلیئر پاور اسرائیل ہے، تو ایرانی ایکولائزر اگر آ گیا نیوکلیئر بم تو اس کے بعد تو اسرائیلی ملٹری ایج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا مڈل ایسٹ میں، اوپر سے اس کے لیے خود کے لیے اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو امریکہ ایک طرف سے نیوکلیئر ٹاکس کر رہا ہے، دونوں طرف سے دیکھیں نا آپ امریکہ کی پالیسی، ایک طرف سے نیوکلیئر ٹاکس کر رہا ہے، ایران سے ریلیشن نارملائز کرنے کے لیے اٹیمپٹس کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ایران کے اندر ایک بہت بڑی اٹیمپٹ ہو رہی ہے ریجیم چینج کی، جس میں امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے کچھ ملک جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ملوث ہیں۔ ایران الزام لگا رہا ہے اس طرح کے کہ یہ سارے ملوث ہیں۔ وہاں پر جو پرو اسرائیل اور اسلامی حکومت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف کئی روز سے۔ یہ پروٹیسٹ اصل میں میشا امینی نامی ایک خاتون کے پولیس ٹارچر میں مارے جانے سے شروع ہوئے اور اب تک جاری ہیں۔ اصل میں ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے اس عورت کی، میشا امینی کی، کہ انہوں نے اسکارف نہیں پہنا تھا، تو ٹارچر وہاں پر جو مورل پولیس ہے اس کی ٹارچر کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ پورا ویسٹ اٹھا ہوا ہے، پورا ویسٹ بھی اٹھا ہوا ہے، ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی جو ہے، اسرائیلی آپ دیکھیں ذرا، دنیا دیکھیں کدھر جا رہی ہے۔ اسرائیل بھی کہہ رہے ہیں ہم ایرانیوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی ادھر کہہ رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنی میشا امینی جو ہے وہ امریکن فورسز مار چکی ہیں افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، کتنی میشا امینی اسرائیل مار چکا ہے فلسطین کے اندر، تو وہاں پر کوئی نہیں اٹھتا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایران کے اندر ایک اسلامک حکومت ہے تو ان کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ میشا امینی اور یہ ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا غلط ہوا، لیکن ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں کہ جو میشا امینی افغانستان کے اندر شہید ہوئی، یا سیریا کے اندر شہید ہوئیں، یا فلسطین کے اندر شہید ہوئیں، ان کا بھی وہی رائٹ بنتا ہے۔ جس نے ان کو ٹارچر کیا ان کے خلاف بھی ویسٹ کو ویسے ہی کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ویسٹ اور اینٹی ایران میڈیا ایران کے خلاف میراتھن ٹرانسمیشنز جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایران اب پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے فورس استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ان حکومت مخالف مظاہروں کو بڑھانے میں فرانس بھی ایک بڑا رول پلے کرتا رہا ہے، ایران نے الزام لگایا، اور ایران نے 2 فرانسیسی جاسوس پکڑے ہیں اور ان کا انٹرویو بھی ریلیز کیا ہے، جس میں وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ پروٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہمارا بھی اس میں رول ہے، ہم اسپائز ہیں، اصل میں جاسوس ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے کہ جا کر وہاں پر لوگوں کو اکساؤ اور پروٹیسٹ کراؤ اس طرح سے، اور وہاں پر حالات خراب کرو۔ ایران نے آفیشیلی ان کے انٹرویوز ریلیز کرائے ہیں اپنی پبلک کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ گیم ہو رہا ہے بھائی، پیچھے یہ لوگ ہیں سارے ویسٹرن فورسز اور اسرائیل اور یہ سارے۔ ایران میں جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے تب سے لے کر اب تک یہ سب سے بڑی اٹیمپٹ ہوئی ہے ریجیم چینج کی، سب سے بڑی اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ اچھا، سازش ویسے اگست سے ہی جاری تھی۔ عرب نیوز کی آپ ذرا اگست کی یہ خبر دیکھ لیں کہ فارمر US آفیشل کال فار ریجیم چینج ان ایران لیڈ بائی دی نیشنز پیپل۔ ویسے جتنا پیسہ استعمال کیا گیا ہے نا، بہت بے دریغ پیسہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور جتنے ریسورسز پمپ کیے گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور ویسٹرن فورسز کی جانب سے، تو اگر پھر بھی ایران کے اندر یہ ریجیم چینج نہیں کر پاتے اتنے بڑے مظاہروں کے بعد بھی، تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کے لیے۔ ادھر سے ایرانی جو کنگ تھے، پہلوی خاندان، جو کہ انقلاب کے بعد چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے وہاں سے، دوبارہ اچانک سے نمودار ہو رہے ہیں۔ وہاں ان کا جو پرنس ہے وہ دوبارہ سے نمودار ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ
اس اسلامی حکومت کو ہٹانا پڑے گا اور لوگوں کو آزاد کرانا پڑے گا. اس سے امپریشن یہ بھی مل رہا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ والے دوبارہ وہاں پر پرو امریکہ کنگڈم لانے کی خواہش کر رہے ہیں. طریقہ جو اس بار اڈاپٹ کیا گیا ہے پروٹیسٹ کا وہ ذرا مختلف ہے. پہلے وہ کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتے تھے مختلف جگہوں پہ, لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں, سارے مل کے نا ایک جگہ پہ مظاہرے کرتے ہیں, بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں. 2 اکتوبر سے لے کے یہ سسٹم انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے گزشتہ 6-7 دنوں کے اندر. پہلے جو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے نا, چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ, مطلب ایسے ہی. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلامی جو وہاں پر حکومت ہے اس کی زیادہ تر سپورٹ رورل ایریاز میں آپ کو ملتی ہے. دیہاتی علاقے جو ہے نا وہاں پر ان کو زیادہ, امام خمینی کا جو انقلاب تھا اس میں رورل ایریاز کا بڑا کلیدی رول تھا. اربن ایریاز میں ہمیشہ ایران کو مسئلہ رہا ہے. اربن ایریاز میں اگر یہاں پر حکومت اس طرح سے وہ ہٹانے سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح حکومت ہٹ جائے گی اور کوئی دوسرا آ جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں. سید علی خامنئی کی ایک حکم پہ لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں, اور صرف ادھر ہی نہیں دنیا بھر میں. اگر وہ ایک کال دیتے ہیں نا تو بہت بڑی تعداد, ان کی جگہ پر اگر کسی اور کو آدھے ایران میں سمجھیں کہ وہ لے کر بھی آ جاتے ہیں نا, اٹ وونٹ ہیلپ امریکہ اور اسرائیل اور دیز فورسز. یہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ گرپ ان کی ڈھیلی ہو اور ہم وہاں کا جو نیوکلیئر ان کا جو پروگرام ہے اس کو سم ہاؤ ڈیمیج کر دیں. یہ صرف ان کی ہے اس وقت اٹیمپٹ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ کرائسس پیک پہ پہنچے نا تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس دوران اچانک سے حملہ کر دے ان کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کے اوپر, کیونکہ یہ بزی ہوں گے, اندر انگیجڈ ہوں گے, تو یہ ریزسٹ شاید اس طرح سے نہ کر پائیں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے تھریٹ ہے اس حوالے سے. بہرحال اب لیٹس سی کہ ایران کس طرح سے اس بہت بڑے چیلنج سے خود کو نکال پاتا ہے. لیکن ون تھنگ آئی مسٹ سے کہ اس بار جو اٹیمپٹ ہوئی ہے وہ پچھلی تمام اٹیمپٹ سے بڑی اٹیمپٹ کی گئی ہے, اور اس کو روکنا بہت بڑا چیلنج ہے اسلامی رجیم کے لیے وہاں پہ.